بتانا چاہ رہے ہیں ان تینوں کے بغیر بھی آپ نے ہمیں مدینہ شریف میں زور اثر کی نماز جمع کروائی اور مغرب اور عشاء کی. تابعین نے پوچھا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے. اور آسانی اسی صورت، بعض لوگ جو ہے نا اس میں ایک طریقے اندر وہ ایک تابعی کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ مغرب آخری وقت میں پڑھی ہوگی، عشاء اول وقت میں، تو یہ اس کا خیال یہ سر یہ آپ کا خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ تو بہت بڑی مشکل ہے کہ ایک بندہ گھر سے مغرب پڑھنے گیا اب آپ اس کو بٹھا لیں 1 گھنٹے کے لیے کہ سر 1 گھنٹہ تے 35 منٹ بعد عشاء دا وقت شروع ہوئے گا تو 1 گھنٹہ 3 منٹ بعد تو میں مغرب پڑھاواں گا. یہ آسانی ہے؟ آپ بھی اپنی عقل استعمال کریں نا. زور اثر کو جمع کرنے میں یا تو کوئی حدیث پیش کریں کہ نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہوں کہ آج کی زور میں اناؤنسمنٹ کرو کہ زور کی اذان سن کے کوئی مسجد میں نہ آئے حتیٰ کہ 1.5 گھنٹہ گزر جائے یا 2 گھنٹے اور اثر کا وقت داخل ہونے والا ہو تو 10 منٹ پہلے آ جاؤ تو میں آپ کو امت کی آسانی کی خاطر جمع کروا دوں گا. تو آسانی یہی ہے کہ زور کی اذان ہوئی ہے، لوگ پہنچے، آپ نے ساتھ زور اثر کٹھی پڑھا دیے تاکہ امت کے لیے مشقت نہ ہو جائے. یہ جواز ہے. شیعہ نے جو اس کی روٹین بنائی ہے وہ تو شیعہ کی اپنی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روٹین بنانا بہتر نہیں ہے. جواد نقوی صاحب ہم گئے تھے تو انہوں نے بھی علیحدہ پڑھی ہے، وہ تو قائل ہے، ان کا تو کلپ موجود ہے. پاکستان کے دینی مسالک ایک کتاب ہے، ثاقب اکبر صاحب نے وہ لکھی ہے، اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کے انٹرویوز ہیں. جو اسلامی نظریاتی کونسل نے وہ کتاب شائع کی ہے، اس میں تمام علماء کے انٹرویوز کے بعد وہ عقیدے ہیں. ابھی تو آپ وہ عقیدے دیکھتے ہیں نا جو آپ کو بریلویوں کے عقیدے اہل حدیث بتاتے ہیں اور اہل حدیثوں کے عقیدے آپ کو دیوبندی بتاتے ہیں. اس میں ہر مکتبہ فکر نے اپنے عقیدے خود بتائے ہوئے ہیں علماء نے، اور علماء بھی للو پنجو نہیں، جو بڑے ریناؤنڈ علماء ہیں کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں. اس میں شیعہ کا جب انٹرویو ان کے علماء کا لیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک نمازیں جمع کرنا صرف جواز ہے، زور اثر کو اور مغرب اور عشاء کو الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے. قرآن پاک میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت باندھا ہوا فرض ہے. لیکن وقت باندھا ہوا فرض وہ سورہ بنی اسرائیل میں مینلی تو 3 اوقات آئے ہیں، فجر کا، زور اثر کا اور مغرب اور عشاء کا. ان میں بھی ڈویژن احادیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ہے ڈویژن. میں نے مسئلہ نمبر 3 نمازوں کے اوقات کے اوپر 30 نمبر مسئلہ ریکارڈ کروایا. دھوپ گڑی بنانے کا طریقہ بھی میں نے اس میں بتایا. تو یہ تینوں طریقے سنت ہیں اور اس میں الفاظ جو ہیں بغیر بارش کے بغیر خوف کے. اس کا مطلب ہے بارش اور خوف میں تو کر سکتے ہیں، بلکہ بارش اور خوف میں تو آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام، ابن عباس کہتے ہیں جمعے کا دن تھا، اس سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ نماز نہیں ہو سکتی، تو آپ نے کہا کہ بارش ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا اذان میں کہو صلو فی الرحال، گھروں میں ہی نماز پڑھ لو، جمعہ ہی چھاڑ دو اگر بارش ہے تو جمعہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، آپ گھر میں زور کی نماز پڑھ سکتے ہیں، نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں بارش کے اندر. اور الموطا امام مالک میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بارش ہوتی تھی تو مغرب کے لیے لوگ آئے اور بارش شروع ہو گئی تو ساتھ ہی عشاء کی نماز جب کروائی جاتی تھی تو وہ حکمرانوں کے ساتھ نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے. تو یہ نمازیں جمع کرنا بغیر وجہ کے بھی جائز ہے. اور بعض لوگوں نے اس میں غلو کیا ہے جس میں شیخ زبیر علی صاحب بھی شامل ہیں. ان سے جب میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تو وہ کہتے ہیں جی اس میں تو لکھا ہے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے. اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بغیر عذر کے. تو وہ بیچارے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کوئی مجبوری نہیں تھی. جس نے اتنی لمبی بات بیان کی وہ یہ کہہ سکتا تھا، ان تینوں کی بجائے وہ کہتا کہ نبی علیہ السلام بیمار تھے اور باقی پورے مدینہ شریف والے لوگ بیمار تھے تو آپ نے جمع کروا دی. وہ جو اتنی پوری لمبی بات کر رہا ہے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے. خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف میں بیماری بھی آ جاتی ہے، بیماری میں خطرہ ہوتا ہے نا آپ کو، دشمن کا خوف بھی. بغیر بارش کے اس میں بھی خوف لاحق ہو جاتا ہے. مدینہ شریف میں بغیر سفر کے. وہ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کوئی مجبوری بھی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں اس میں الفاظ یہ نہیں ہے کہ بغیر عذر کے، حتیٰ کہ وہ ترمذی سے ایک جعلی روایت بھی وہ فضائل مال میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جس نے بغیر عذر کے 2 نمازوں کو جمع کیا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا. حالانکہ یہ حدیث ترمذی میں اور امام ترمذی نے خود لکھا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور امام حاکم بھی یہ روایت لے کے آئے ہیں، اس کے اوپر بھی زابی نے گرفت کی ہے. اب شیخ زکریا کاندلی صاحب نے کیا کیا، فضائل مال میں نا عربی میں لکھ دیا کہ حدیث صحیح نہیں ہے. 4 لینا عربی دیا لکھیاں ہیں، فلانے نے ضعیف کیا، فلانے نے ضعیف کیا. اچھا تو اور اس سے پھر رزلٹ نکالا کہ نمازیں جمع نہیں کرنی چاہیے. کتنا بڑا ظلم ہے. وہ جو کچھ انہوں نے عربی میں 4 لائنیں کالی کی ہیں اس کی بجائے لکھ دیتے ہیں نا امام ترمذی کے پورے کامنٹس کی روایت ضعیف ہے. اچھا لیکن چونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی تھی، ہمارے پرانے بزرگ بھی اس فتنے سے آزاد نہیں رہے ہیں.
حتیٰ کہ امام ترمذی نے بھی نمازیں جمع کرنے والی جو مسلم شریف کی حدیث لی نا، تو ساتھ انہوں نے لکھا کہ حدیث میں تو ثابت ہے کہ نمازیں بغیر وجہ کے جمع ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے امام شافعی اور احمد بن حنبل کہتے ہیں بغیر عذر کے جمع نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بزرگ پرستی یا تقلید ایک کیفیت ہے جو آج کے بھی کسی انسان پہ طاری ہو سکتی ہے، آج سے 1200 سال پہلے کے بھی کسی انسان پہ طاری ہو سکتی ہے، کہ تم خود لکھ بھی رہے ہو اور پھر تم رد بھی کر رہے ہو، حدیث کا رد علماء کے اقوال سے کر رہے ہو، حدیث میں تو ایسے الفاظ نہیں تھے۔ تو یہ یاد رکھیں چونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی ہوئی تھی، لہٰذا میں اب سنیوں کی کتابیں پڑھتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہاں پہ کہیں سنی شیعہ فیکٹر نہ لگ گیا ہو کسی روایت کے اوپر، اور وہ پکڑا بھی جاتا ہے سر، وہ کئی جگہ فیکٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پکڑے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اہل حدیث مکتبہ فکر میں نے یہ خوبی دیکھی ہے جی، کہ وہ امام مسلم کی جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں پہ باب بھی باندھا امام نووی نے کہ سفر و حضر دونوں میں نمازیں جمع کرنا جائز ہے۔ تو اہل حدیث جو ہے نا بغیر خوف بغیر بارش کے بھی نمازیں جمع کرنے کے قائل ہیں، البتہ وہ آپ کو نہیں بتاتے، خود سارے مزے لوٹتے ہیں، آپ کو اس لیے نہیں بتاتے کہ ایران اور سعودی کی ٹسل ہے۔ اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک وہ لال رومال والے ہیں نا سعودیہ والے، بغیر نام لیے، اکیڈمی کی نیو پالیسی کے تحت، لیکن میں نے اس پالیسی کے اندر بھی ہیلا نکال لیا ہوا ہے، اتنے اشارے چھوڑوں کہ پتہ چل جائے۔ وہ جو لال رومال والے ہیں نا سعودیہ والے، ان کے ایک بڑے بھائی ہیں جن کی اسلام آباد میں مسجد ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے بڑے بھائی۔ تو 2008 کی بات ہے جب یہ فتنہ عالمی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، فتنہ عربی والا، پنجابی والا نہیں۔ تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو انجینئر صاحب ہیں، کیونکہ ان دنوں ویڈیوز بھی میری اس طریقے سے یوٹیوب پہ آئی نہیں تھی ابھی، زیادہ تو 2009-10 میں آنا شروع ہوئی۔ تو میں ان کی مسجد میں ملنے چلا گیا، ملاقات ہوئی، گپ شپ ہوئی۔ جب مغرب کی نماز میں نے پڑھی تو میں نے ان سے کہا جی میں نے ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، میں ابھی نیا ہی سٹڈی کر رہا ہوں، اس وقت میں نیا اہل حدیث کے ذرا قریب ہوا تھا، تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ نمازیں بغیر خوف بغیر بارش کے سفر کے بھی بغیر جمع ہو سکتی ہیں؟ کہتا نہیں جی حرام ہے یہ تو۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے، شیعہ کا طریقہ ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تو صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں، اور امام نووی نے باب باندھا ہے کہ سفر اور حضر دونوں میں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں۔ تو ہم اہل حدیث ہونے کا یعنی اس وقت ہم بھی تھے نا، یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ جب یہ ہم جھوم کے کہا کرتے تھے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو علمی کتابی انہی لوگوں نے ہمیں بنایا ہے نا۔ تو میں نے کہا جی ہم اہل حدیث ہیں، تو اہل حدیث کا تو مطلب ہے حدیث کو دیکھے گا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، آپ لوگ مطلب حدیث پہ بھی چلتے ہیں۔ اور پھر جب میں نے مسلم شریف تھوڑا ان کو ایمفسائز کیا نا، تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی سن تو نہیں رہا۔ مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب آپس کی بات ہے، میں بھی نمازیں جمع کر لیتا ہوتا ہوں۔ آگے سنیں کیوں کرتا ہوں، وہ اس سے بھی مزے کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میری بیوی جو ہے نا یہ زور کے وقت شاپنگ کے لیے نکلتی ہے تو مغرب عشاء کر دیتی ہے، تو میں پھر کیا کرتا ہوں، زور کی نماز پڑھائی، پھر کمرے میں جا کے بیوی کو پیچھے کھڑے کر کے نا اثر ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں، پھر آرام سے جا کے ہم شاپنگ کرتے ہیں تو مغرب ٹائم واپس آتے ہیں۔ یعنی خود سارے مزے لوٹ رہے ہیں لیکن آپ سے چھین رہے ہیں۔